نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین مکرم، آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ رموز و اوقاف پارٹ 2 ہے، تو آئیے چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ السلام علیکم جی۔ تو آج کا ہمارا جو پہلا لیٹر ہے وہ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ درج ذیل رموز و اوقاف پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ لام الف شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر یہ کہیں بھی آپ کو قرآن میں نظر آئے آپ نے اس پر نہیں ٹھہرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے معنی ہے نہیں، یہ علامت اگر آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اور دوسرا اس کا پوائنٹ ہے، اگر آیت کے دائرے پر ہو تو دونوں طرح ٹھہرنا نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ جیسے اس کی مثال لیتے ہیں بسم اللہ سے، جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن، یہاں پر ہم وقف کر لیتے ہیں اور رحمان کے آگے لام الف ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ہم نہیں ٹھہریں گے بلکہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے جی۔ تو آج کا ہمارا جو دوسرا لیٹر ہے وہ زا ہے۔ اس کا پہلا پوائنٹ اگر دیکھیں تو یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یعنی یہاں پر وقف کرنا جو ہے وہ کسی صورت جائز ہے، مگر دوسرا پوائنٹ اگر دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر ہم جو ہے وہ یہاں ٹھہریں گے تو معنی میں خرابی پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اور اس کی مثال جو ہے وہ ہم سورۃ البقرہ کی دوسری آیت سے لیتے ہیں، جیسا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اب آپ سمجھیں کہ فی ہی اصل میں یہاں تو رکنا ہے، لیکن آپ سپوز کریں یہاں اوپر زا ہے تو ہم یہاں پر ملا کر پڑھیں گے، ٹھہریں گے نہیں۔ اور اگر ٹھہریں گے تو لا ریب فیہ ھدی للمتقین، مگر یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ آپ جہاں پر بھی یہ آئیکن دیکھیں آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ھدًى لِّلْمُتَّقِينَ جی۔ تو آج کا ہمارا جو تھرڈ لیٹر ہے، تھرڈ آئیکن ہے وہ صاد ہے۔ یہ چھوٹا سا لکھا ہوا آپ کو نظر آ جائے گا کسی بھی آیت کے اوپر۔ اس کے پوائنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی جو ہے ملا کر پڑھنا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اگر بوقت ضرورت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے، یعنی اگر ٹھہر بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں، آپ کو رخصت ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے یہ بھی یاد رہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا زا پر بھی ٹھہرا جا سکتا ہے لیکن زا پر ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں پر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ صاد پر زیادہ ترجیح رکھتا ہے کہ ہم ملا کر پڑھیں زا کی نسبت، ٹھیک ہے۔ تو صاد پر آپ نے زیادہ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی رکنے کے چانسز بہت کم ہونے چاہیے۔ تو اس کی بھی مثال وہ سورۃ البقرہ کی دوسری آیت ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ھدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ تو ہم اسی آیت کو انشاءاللہ اپنے سبق کی آج مثال بنائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ سکھلائیں گے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یہ صاد چھوٹا سا آئیکن ہوتا ہے آیت کے اوپر، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی۔ تو ہمارا جو ہے وہ آگے کا جو آج نیکسٹ لیٹرز ہیں وہ صاد، لام، صلے اور قاف ہے، یہ بھی آیت کے اوپر لکھے ہوتے ہیں۔ ان دونوں پر بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے، یہاں پر بھی ملا کر پڑھیں گے، جیسے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ھدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ تو یہ آیت کے اوپر آئیکن کی صورت میں جو ہے وہ لکھے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھ لینے ہیں۔ آج کا ہمارا جو نیکسٹ لیٹر ہے وہ صاد لام ہے، اس کا مطلب ہے سوئل، اس کو سوئل کہتے ہیں اور اس کا معنی ہے ملا کر پڑھنا۔ اور اس کا پہلا پوائنٹ دیکھیں تو یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، اور دوسرا پوائنٹ ہے البتہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو ہے ٹھہرا جا سکتا ہے اور ٹھہرنا بہتر ہے، آپ رک سکتے ہیں، جیسے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ھدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ مطلب آپ یہاں پر یہ جہاں بھی آئیکن دیکھیں وہاں ٹھہرا جا سکتا ہے اور ملایا بھی جا سکتا ہے جی۔ تو ہمارا نیکسٹ آج کا جو رموز اوقاف ہے وہ سین یا سکتہ ہے، یہ بھی آئیکن ہے، یہ بھی آیت کے اوپر لکھے ہوتے ہیں یا آیت کے درمیان میں لکھے ہوتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ سکتے کی علامت ہے، اور دوسرا پوائنٹ یہاں آواز توڑ کر کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے۔ تو یہ بہت ہی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے کیا جائے، مینز کہ یہاں آپ کی آواز جو ہے وہ ٹوٹ جائے
مینز آپ کی آواز آنا بند ہو جائے، لیکن آواز جب آپ نے بند کرنی ہے تو اس دوران آپ نے سانس نہیں لینا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے سانس نہیں لینا، آپ کا سانس وہی رہے گا۔ اس کی مثال یہ ہے، سورۃ المطففین ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اگر سانس توڑا جائے کَلَّا بَلْ رَانَ، ٹھیک ہے، یہ دونوں فرق آپ نے ملحوظ رکھنے ہیں کہ کَلَّا بَلْ رَانَ، یہ میں نے سانس نہیں توڑا، آواز توڑی ہے، اور اگر سانس بھی توڑیں گے تو کچھ یوں ہوگا، کَلَّا بَلْ رَانَ، مین ہم سانس لے لیں گے۔ آپ نے اس دوران سانس نہیں لینا بلکہ اپنی آواز کو ختم کر لینا ہے، سانس آپ کا وہی برقرار رہے گا۔ جی، تو آج کا ہمارا جو نیکسٹ رموز و اوقاف ہے وہ وقفہ ہو ہے، اس کو وقفہ ہو کہتے ہیں، یہ آپ کو آیت میں لکھا مل جائے گا۔ اور پہلا پوائنٹ ہے، یہ لمبے سکتے کی علامت ہے۔ ہم نے پیچھے سکتہ پڑھا ہے کہ آواز توڑ کر سانس کے ٹوٹے بغیر ہم نے جو ہے وہ اس کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح وقفہ ہو ہے، اس کو جو ہے وہ لمبے سکتے کی علامت ہے کہ ہم نے لمبی دیر ٹھہرنا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹے۔ تو ان میں کامن جو تھنگ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے سانس کو نہیں توڑنا، آواز کو توڑنا ہے، آواز ختم کرنی ہے۔ جیسے ہم نے سکتے میں رکے تھے، کَلَّا بَلْ رَانَ، تو یہاں پر ہم زیادہ دیر ٹھہریں گے، جیسے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، مینز اگر ہم سکتے کے اوپر 2 سیکنڈز یا 3 سیکنڈز رک رہے ہیں، پوز لے رہے ہیں، تو اسی طرح وقفہ ہو پر ہم نے 5 to 6 سیکنڈز کا پوز لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہماری یہاں پر جو ہے وہ آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے رموز و اوقاف کا، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ لیسن کے اندر، نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔